السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حمد و مصلیاً اما بعد۔ ناظرین کرام، آج کا ہمارا درس صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی دفاع پر ہے۔ جب کبھی بھی ہم لفظ صحابہ سنتے ہیں یا پھر پڑھتے ہیں تو ہمارے اور آپ کے ذہن و دماغ پر ایک ایسے مقدس جماعت کا نقشہ سامنے آ جاتا ہے جن مقدس ہستیوں کو رب العالمین نے دنیا ہی کے اندر جنت کی بشارت دی تھی۔ وہ ایسی مقدس جماعت تھی جنہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت و دوستی کے لیے رب العالمین نے منتخب کیا تھا۔ وہ صحابہ کی ایک ایسی مقدس جماعت تھی جنہیں جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ دسترخوان پر بیٹھنے کا شرف ملا ہے۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی جن کے سامنے میں قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی جو قرآن مجید کے سب سے پہلے مخاطب تھی۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی جو یا ایھا الذین آمنوا کے سب سے پہلے مخاطب تھی۔ یہ وہ مقدس جماعت تھی جن کے بارے میں قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جن کے محاسن، جن کی خوبیوں اور جن کے اچھائیوں کا تذکرہ کسی نہ کسی شکل میں پورے قرآن مجید کے اندر موجود ہے، پورے 30 پاروں کے اندر موجود ہے۔ ناظرین کرام، یہی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں رب العالمین نے کہیں پر اولئک ہم المفلحون کہا، یعنی کہ یہی لوگ کامیاب ہونے والے ہیں۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں رب العالمین نے اولئک ہم الصادقون کہا، یعنی کہ یہی لوگ سچے ہیں۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں رب العالمین نے کہیں پر اولئک ہم المؤمنون حقا، یعنی کہ یہی سچے مومن ہیں۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں رب العالمین نے اولئک ہم خیر البریہ، یعنی کہ سب سے بہتر مخلوق قرار دیا ہے۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں اللہ رب العالمین نے اولئک حزب اللہ، یعنی کہ اپنا لشکر قرار دیا ہے۔ یہی وہ مقدس جماعت ہے جن کے بے شمار فضائل و مناقب قرآن مجید کے اندر بھی ہے اور احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں جن کے فضائل بے شمار ہیں، جن کے محاسن بے شمار ہیں، جن کے اوصاف جمیلہ کا تذکرہ قرآن مجید ہی نہیں بلکہ قرآن مجید سے پہلے جتنی بھی کتابیں ہیں، تورات اور انجیل ہے، اس کے اندر بھی موجود تھی۔ ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں، ایسی پاک باز ہستیوں کے بارے میں ابھی کچھ ہی دن پہلے ایک شخص نے کچھ زبان درازی کی، کچھ اول اور فول بک دیے۔ ناظرین کرام، کیا آپ جانتے ہیں شریعت کی نگاہ میں ایسے انسان کی حقیقت کیا ہے جو انسان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے بارے میں کچھ بھی زبان کھولے؟ ایسی مقدس ہستیوں کے بارے میں جو بھی شخص اپنی زبان کو کھولے گا، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے انسان کے اوپر کائنات کی ہر چیز کی لعنت ہے اور ساتھ میں فرشتوں کی بھی لعنت ہے۔ ایسا شخص جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو برا بھلا کہے، یاد رکھ لیجئے ایسے لوگوں کے دلوں کے اندر نفاق ہوتا ہے، ایسے لوگ منافق ہوتے ہیں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، حبیب کائنات جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان مقدس ہستیوں سے محبت ایمان کی علامت قرار دی اور ان مقدس ہستیوں سے نفرت بغض و عناد نفاق کی پہچان اور منافق کی علامت قرار دی ہے۔ لہٰذا اگر کبھی ہم اور آپ سنیں اور دیکھیں کہ کوئی شخص صحابہ کرام کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ رہا ہے یا اس کی زبان صحابہ کرام کے بارے میں کچھ بک رہی ہے، تو سمجھ لیں کہ ایسے انسان کے دلوں کے اندر نفاق ہے اور ایسا انسان منافق ہے، کوئی شک ہی نہیں ہے۔ اتنا ہی نہیں ناظرین کرام، ان مقدس ہستیوں سے محبت رکھنے والا محبوب الہی ہے اور ان مقدس ہستیوں سے بغض اور عناد رکھنے والا مبغوض اور ملعون الہی ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ نفرت کرتا ہے۔